درندہ پارٹ 2 awesome spy novel by the greatest writer ابن صفی۔ جناب میں انشاءاللہ آپ کو اپنے لکھے ہوئے بہت سارے ناولز بھی اس پہ فراہم کروں گا، اور یہ ادب بہت اچھا ہے جو آج کل لوگ غلط ایکٹیویٹیز میں پڑھتے ہیں۔ آپ جب عمران سیریز، فریدی سیریز اور اچھے ایسے اسپائی ناول پڑھیں گے جن میں پیٹریوٹزم بھی ہے، ان سے نالج بھی بہت اچھی بڑھتی ہے۔ ہوا کیا کہ جناب ٹونی نے کہا خدا کی قسم یہ خون آلود رومال پاپا کا ہے۔ وہ تو پھر عمران نے ایک دم کہا۔ ٹونی دیوانہ وار اسی جگہ اسٹیک سے برف ہٹانے لگا، لیکن کاسا غیرہ بڑا گڑھا بنانے کے باوجود وہاں کچھ نہ مل سکا۔ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، عمران بڑبڑایا۔ پھر کیا کریں؟ ٹونی نے پوچھا۔ پھر سیدھا کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے یہاں آس پاس کہیں ایک لکڑی کا مکان ہے۔ ٹونی نے کہا وہاں کون رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، میں نے اسے ہمیشہ ویران دیکھا ہے، کبھی کبھی برف میں گھر جانے والے وہاں پناہ لیا کرتے تھے۔ چلو تو مکان ہی تلاش کریں، ہو سکتا ہے زخمی ہونے کے بعد انہوں نے وہیں پناہ لی ہو، عمران نے کہا۔ چلو۔ انہوں نے پھر ایک دوڑ لگائی۔ ٹونی آگے تھا اور عمران اس سے چند قدم پیچھے تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں وہ عمارت دکھائی دے گئی۔ ٹھہرو، عمران بھررائی آواز میں بولا۔ اس توے کی اوٹ سے ٹونی رکتے رکتے توے کے قریب پہنچا۔ عمران نے تھیلی سے دوربین نکالی اور عمارت کی طرف دیکھنے لگا۔ دو آدمی باہر موجود ہیں، رائفلیں ہیں ان کے ہاتھ میں، یہ دیکھو۔ ٹونی نے دوربین اس سے لے کر عمارت کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہے کوئی چکر؟ وہ کپکاتیات میں بولا۔ وہ لوگ مسلح ہیں اور ہم خالی ہاتھ ہیں۔ تم اس کی فکر نہ کرو۔ اچھا ٹھہرو، کیوں نہ ہم لمبا چکر کاٹ کر عمارت کی پشت پر پہنچنے کی کوشش کریں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے وہ متعین کی ہوئی سمت میں روانہ ہو گئے۔ ٹونی کو اپنے حساب پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ اس کا باپ اسی عمارت میں ہوگا۔ وہ عمارت کی پشت پر جہاں پہنچے اور ٹونی نے دیکھا کہ عمران اپنے اسکیٹنگز اتار رہا ہے۔ وہ بھی اس کے قریب جہاں پہنچا۔ قد آدم سے بھی کس قدر اونچائی پر اگبی دیوار میں کچھ روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ تم کیا کرو گے؟ ٹونی نے آہستہ سے پوچھا۔ ذرا اندر کا جائزہ لوں گا، باہر تو 2 عدد موجود ہیں، اندر بھی دیکھ لو، عمران نے کہا۔ احتیاط سے ہم نیتتے ہیں۔ ریوالور کا تجربہ تمہیں ہے یا نہیں؟ عمران نے ٹونی سے پوچھا۔ کیوں نہیں، میرا نشانہ بھی اچھا خاصا ہے۔ اچھا تو سنبھالو، عمران نے تھیلے سے اشاریہ 3-8 کا ریوالور نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں جا رہا ہوں، تم ادھر کا دھیان رکھنا، سارے چیمبر بھرے میں۔ ٹونی نے حیرانی سے دیکھا اور ریوالور عمران سے لے لیا۔ عمران کو دیکھ کے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ وہ کتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ عمران دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ سخت برف کے ایک سخت چھوٹے سے ڈھیر پر آ کر وہ روشن دان تک پہنچا۔ کچھ دیر دوسری طرف تک جھانکتا رہا، پھر ٹونی کی طرف پلٹ آیا۔ اندر 3 آدمی، ان میں ایک عورت بھی ہے۔ چوتھے کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے اور وہ فرش پر 2 زانو بیٹھا ہے۔ وہ لوگ اس سے کچھ معلوم کرنے کے سلسلے میں تشدد کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ بڑی سنہری مونچھ والا؟ ٹونی نے پوچھا۔ ہاں، وہ میرا باپ ہے۔ اندر والے دونوں آدمی بھی مسلح معلوم ہوتے ہیں۔ خیر لاؤ یہ ریوالور دو، سامنے ہی سے ان پر حملہ کر کے انہیں باہر نکال لوں گا۔ تم ادھر ہی ٹھہرو، جب وہ باہر آئیں اپنے باپ کو نکال لانا۔ دیکھو دوست، وہ 4 ہیں اور تم تنہا ہو۔ ٹونی نے عمران سے پوچھا۔ فکر مت کرو، میں نمٹ لوں گا۔ اس سے ریوالور لے کر طوطوں کی آل لیتے ہوئے دوسری طرف چلا گیا۔ ٹونی اگبے دیوار سے کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک فائر کی آواز سنائی گئی، کس قدر دور کی معلوم ہوتی تھی۔ پھر قریب بھی 2 فائر ہوئے۔ عمارت کے اندر بھی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ ٹونی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو گئی۔ وہ صرف کھلاڑی تھا، اسے لڑائی بھڑائی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ قریب اس نے کڑا سنی اور پھر تو فائر ہی فائر، ایک چیخ اور پھر گالیوں کا طوفان۔ ہر طرف سے فائر ہو رہے تھے۔ آخر وہ ہے کہاں؟ کون ہے؟ کسی نے چیخ کر کہا۔ پتہ نہیں کون ہے۔ پھر دور کے ایک فائر کے ساتھ تیسری چیخ سنائی دی، ادھر سے بائیں جانب۔ اس کے بعد 2 فائر اور ہوئے تھے اور پھر سناٹا چھا گیا۔ ٹونی دیوار سے کھل رہا ہانپتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ہیمنگ مسافر کی آواز سنی۔ وہ لام لے کر اسے پکار رہا تھا۔ میں یہاں ہوں، ٹونی کپکاتیا سے بولا۔ تو ادھر آؤ نا، دیکھو یہ کیا ہوا ہے۔ ٹونی عمارت کے سامنے والے حصے کی طرف پہنچے ہیں۔ 3 لاشیں پڑی تھیں۔ یہ دیکھو، یہ خواہ مر گئے۔ عمران نے حیرت سے کہا۔ مر گئے؟ ٹونی ہکلایا۔ ہاں یار، پتہ نہیں کس طرح۔ ٹونی تم چیز کیا ہو؟
اندر سے آواز آئی، ٹونی کیا یہ تم ہو؟ ہاں پاپا تم خیریت سے ہو نا؟ ہاں آؤ ادھر آؤ بیٹا ورنہ پھر وہ پلٹ پڑیں گے۔ ٹونی بکھلایا ہوا وہ اندر داخل ہوا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ اس کا باپ اب بھی فرش پر 2 سانوں بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ پچھ پر بندھے ہوئے تھے۔ کھڑے دیکھتے کیا عمران بولا، ان کے ہاتھ کھول کر اٹھاؤ اور پوچھو کہ کہاں گولی لگی ہے۔ کہیں بھی نہیں، میری گولی نہیں لگی، گر پڑا تھا، ناک سے خون نکل رہا ہے۔ لیکن فائرنگ کس نے کی تھی؟ میرے ساتھی نے۔ ٹونی عمران کی طرف دیکھ کر ہکلایا، کیا تم زخمی بھی ہو؟ میں نے چیخیں سنی تھی۔ ٹیم ختم ہو گئے۔ نہیں، اس کا باپ بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غور سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ ناممکن، وہ بالآخر بھربھرایا، خود جا کر دیکھ لو، اگر یہ سچ ہے تو قیامت آ جائے گی، ٹونی کے باپ نے کہا۔ وہ تینوں عمارت سے باہر آئے اور لاشیں دیکھ کر ٹونی کے باپ کی حالت غیر ہونے لگی۔ میں تو ہوائی فائر کر رہا تھا، عمران نے معصومہ صورت بنا کے کہا۔ یہ پتہ نہیں کیسے مر گئے۔ اب انہیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے دفن کر دو، ورنہ پولیس بھی انہیں کا ساتھ دے گی، ہماری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ٹھہرو۔ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، بڑی اچھی تدبیر ہے، راشیں برابر نہ کر سکیں گے تو تم کچھ کرو جلدی سے، تم دونوں ہی ٹھہرو۔ یہ کہہ کر عمران نے احتیاط سے ایک لاش اٹھائی اور سامنے لے طوطے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ یہ کون ہے ٹونی؟ ٹونی کے باپ نے کہا، مجھے تو کوئی عیسائی لگتا ہے۔ ٹونی نے کہا، ہمارا نیا گاہک پاپا، سونیا تمہارے لیے پریشان تھی۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ شمال مشرق کی طرف سے فائرنگ کی آواز ہوئی۔ وہ بے چین ہو گئی، لیکن مجھے تنا نہیں آنے دے رہی تھی اور کوئی ساتھ آنے پر تیار نہیں تھا۔ دفعتاً اس مسافر نے کہا، میں ساتھ چلوں گا۔ صورت سے تو بالکل بیوقوف معلوم ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اس دوران میں عمران دوسری لاش اٹھا کر لے گیا۔ وہ دونوں گفتگو میں کھوئے ہوئے تھے اس وقت، کیونکہ جب وہ تیسری لاش اٹھا رہا تھا۔ آخر تم کیا کر رہے ہو؟ ٹونی کے باپ نے پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ان کے فرشتے بھی نہیں معلوم کر سکیں گے کہ لاشیں کہاں گئی ہیں۔ اس بار دونوں بھی اس کے پیچھے چل پڑے تھے۔ عمران ایک جگہ جا کر رک گیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ لاش کو ایک بڑے سوراخ میں ٹھونس رہا ہے۔ وہ دونوں اس کے قریب جا پہنچے۔ اوہ! ٹونی کے باپ نے طویل سانس لی۔ عمران نے تیسری لاش کو بھی ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ادھر ادھر سے برف سمیٹ کر اس سوراخ میں بھرنی شروع کر دی۔ صورت سے تو بالکل ہیمک معلوم ہوتا ہے، ٹونی کے باپ نے آہستہ سے کہا۔ ہیمک نہ کہو پاپا، دیکھو کتنا معصوم لگ رہا ہے، مجھے تو اس پر بڑا پیار آ رہا ہے۔ سوراخ بند کر کے عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہاں سے بھی کشمکش کے آثار مٹا دو، اس نے ان دونوں سے کہا۔ وہ ہاں، ٹونی کا باپ چونک کر بولا، یہ بہت ضروری ہے۔ 15 منٹ اس کام میں سر ہوئے، اس کے بعد ان کی روانگی ہوئی تھی۔ ٹونی کا باپ اسکیننگ کر سکتا تھا، اس کی ناک میں اندرونی چوٹیں آئی تھیں، ویسے بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے برف گاڑی تک دوڑ لگائی۔ تینوں آدمی گاڑی میں موجود تھے۔ ٹونی کے باپ نے انہیں بتایا کہ خاص طور پر اسے نشانہ نہیں بنایا گیا تھا، وہ تو دانستگی میں ایک گڑھے میں گر گیا تھا اور فائر شکاریوں نے کیے تھے۔ ان اطراف میں بھیڑیوں کا شکار ہوتا ہی رہتا ہے، اور بات یہ کہ اس دن سرے سے شکار کا موسم ہی نہ رہا ہو۔ بہرحال وقتی طور پر وہ تینوں اس بیان سے مطمئن ہو کر گاڑی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمران کی آنکھیں بند تھیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بیٹھے بیٹھے گہری نیند سو گیا ہو۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، سونیا آہستہ سے بولی۔ یقین کرو، ہو سکتا ہے ان کے ساتھیوں نے انہیں مار ڈالا ہو، کرائے کے آدمی رہے ہوں، پاپا کا یہ خیال ہے۔ اگر پاپا ان کے بارے میں ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ پرانی خاندانی دشمنی ہے، سونیا نے کہا، تو ہمیں کیوں اندھیرے میں رکھا ہے؟ ہمیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے وہ کون ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں ہم بھی ان کا نشانہ نہ بن جائیں، ٹونی نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ دشمنی ان کی ذات تک محدود ہے، اگلی نسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر وہ خاندانی دشمنی تو ہرگز نہیں ہو سکتی، ٹونی نے کہا۔ یہ تو میں سوچ رہی ہوں، سونیا نے کہا۔ سنو، میری یادداشت میں ان پر اس وقت حملہ ہوا جب وہ اجنبی آرٹسٹ یہاں آیا تھا۔ پاپا بیمار تھے اور وہ رات بھر تنہا ان کے کمرے میں رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے گا، حالانکہ پاپا بخار کی شدت سے بالکل کافر تھے۔ سب سے بڑی حماقت تو ہم سے یہی ہوئی تھی کہ ہم نے اس پر اعتماد کر لیا تھا، سونیا کو سوچتی بولی۔ اس نے تو پاپا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، پھر ہم سے ملے بغیر اچانک کیوں چلا گیا تھا؟ صبح اٹھ کر ہم نے اسے پاپا کے کمرے میں نہیں دیکھا تھا، اور پاپا پر 3 دن بعد حملہ ہوا تھا۔ اور کیا تمہیں وہ تصویر یاد نہیں جو 1 ہفتے سے اخبارات میں شائع ہوئی تھی؟ لاش کی تصویر، حالانکہ چہرہ مست تھا، لیکن پھر بھی مجھے وہی آرٹسٹ لگ رہا ہے، ٹونی نے کہا۔ ہاں، کہ تم نے محسوس کیا کہ پاپا اس کی لاش کی تصویر دیکھ کر ڈر گئے تھے؟ مجھے تو یاد نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کئی دن تک خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ تو لاش جو برف میں دبی ہوئی ملی تھی، اس کے سر میں 2 سوراخ تھے۔ سراغ رسانوں کا خیال یہ ہے کہ بہت قریب سے اسے گولی ماری گئی ہے۔ خدا جانے کیا چکر ہے۔ آج میں اسی لاش کے حوالے سے ان سے گفتگو کروں گا، ابھی نہیں، آج کے صدمے سے تو چھٹکارا پا لینے دو، سونیا بولی۔ ٹونی نے کہا، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ جلد از جلد معاملہ صاف
ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ وہ دوپہر کا کھانا میں اس مہربان مسافر کا کھانا خود پہنچاؤں گی اس کے کمرے میں، لیکن اس معاملے سے کوئی گفتگو نہ کرنا، ٹونی نے کہا۔ سونیا نے کہا کیوں؟ ٹونی نے کہا ہمارا محسن ہے اور ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اس واقعے کا تذکرہ تم سے بھی نہیں کریں گے، اپنے اسی بیان پر قائم رہیں گے کہ پاپا اتفاق سے گڑھے میں گر گئے اور اس وقت بعض شکاریوں نے فائر کیے تھے۔ اگر پولیس بیان لینے آئے تو میری دانش میں بیان میں کس قدر اضافہ زیادہ موضوع رہے گا؟ سونیا نے کہا۔ کیسا صافہ؟ یہی کہ پاپا کو 2 بھیڑیوں نے دوڑایا تھا اور جان بچانے کے لیے بھاگے تھے اور گڑھے میں جا گرے تھے۔ اس طرح شکاریوں والی بات بھی پکی ہو جائے گی، ورنہ ایسے موسم میں کون نکلتا ہے؟ مشورہ تو معقول ہے، لیکن وہ مسافر جو پاپا کے ساتھ تھا، ہاں یہ بات تو ہے، چھوڑو بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، البتہ اگر ناشے ٹھکانے نہ لگائی گئی ہوتی تو پریشانی کی بات، ہم دشواریوں میں پڑ جاتے۔ سونیا خاموش ہو گئی، پھر وہ کچن کی طرف چلی گئی اور ٹونی ان مسافروں کے پاس جہاں بیٹھا جو ڈائننگ ہال میں برج کھیل رہے تھے۔ فرائنگ پین میں انڈے توڑتے وقت سونیا اسی ہیمک مسافر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے بہت زیادہ خائف ہو، اسی لیے کمرہ بند کر کے پڑھ رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں 3 آدمی مارے گئے تھے اور اس نے لاشیں اٹھا کر بھی گڑھے میں پھینکی تھی۔ کام تو کرتے وقت تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، بس کام کر لینے کی دھن ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب اطمینان سے اس پر غور کرنا جائے تب اندازہ ہوتا ہے رد عمل کا، اور وہ بیچارہ تو ایک معصوم سا آدمی ہے۔ سونیا سوچ رہی تھی دونوں طرف سے گولیاں چل رہی ہیں تو نشانے لینے کا موقع کم ملتا ہے، ایسے میں تو بس بدقسمتی جسے بھی چاٹ جائے۔ بیچارہ کیا نام بتایا تھا ٹونی نے؟ ہاں عمران، بیچارہ عمران، میں اسے تسلیاں دوں گی یہ ظاہر کیے بغیر کہ مجھے اس کے کارنامے کا علم ہے، سونیا نے کہا۔ دوسرے گاہکوں کو ڈائننگ ہال میں کھانا بھجوانے کے بعد اس نے عمران کے لیے ٹرے سجائی اور اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ ٹھوکر سے دروازہ بچا کر اسے آوازیں دینی پڑی، تب کہیں جا کر وہ بیدار ہوا۔ دروازہ کھول کر سامنے ہی کھڑا آنکھیں ملتا رہا۔ ایک طرف ہٹو، میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں، سونیا نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ اس طرح چونک پڑا جیسے ابھی تک خواب دیکھ رہا ہو۔ اچھا یہ چھوٹی میز یہاں رکھو، دیکھتے نہیں میرے دونوں ہاتھ پھنسے ہوئے ہیں، اس نے سونیا سے کہا۔ او ہاں، اس نے قدرے بکھلائے ہوئے انداز میں تعمیل کی تھی۔ سونیا نے ٹرے میز پر رکھ دی اور خود بھی ایک کرسی کھینچ کر میز کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، شراب کون سے پیتے ہو یہ بھی بتا دو، موجود نہ ہوگی تو کہیں سے فراہم کر دوں گی۔ عمران نے کہا میں شراب نہیں پیتا، میں اس سردی میں بھی نہیں، سونیا نے حیرت سے کہا۔ کافی سے زیادہ گرم مشروب مجھے نزلے میں مبتلا کر دیتا ہے، سونیا نے کہا۔ تم بہت اچھے آدمی ہو۔ اچھا، عمران کا لہجہ امکانہ تھا، ہمدردی اور بہادر بھی۔ پیٹ خراب ہو جائے گا میرا، ایسی باتیں نہ کرو، عمران نے بیوقوفی سے کہا۔ سونیا ہنس پڑی اور عمران کھانا کھاتا رہا۔ تم ہی نے ہمت کی تھی اور تو کوئی تیار نہیں ہوا تھا، سونیا تھوڑی دیر بعد بولی۔ ٹونی کہہ رہا تھا کہ تم اسکیننگ کے بھی ماہر معلوم ہوتے ہو۔ بالکل خراب ہو جائے گا پیٹ، عمران نے کہا۔ تم اپنی بیوی کو ساتھ کیوں نہیں لائے تھے؟ کہاں ہے؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ نہیں جانتے؟ میں کیا بتاؤں، میں تو نہیں جانتا، اپنی بیوی کو نہیں جانتا۔ ارے وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، وہ تو غیر شادی شدہ ہو۔ بالکل۔ اتنے میں ٹونی بھی آ گیا، وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ وہ آ گئے ہیں، ٹونی نے بھررائی بیاض میں کہا۔ کون آ گئے ہیں؟ پولیس والے، ریسکیو اسکواڈ والوں نے اطلاع دی ہوگی۔ وہ تو ہمیں کیا ڈر ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن عمران کے چہرے پہ خوفزدگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ سونیا نے اس کی طرف دیکھا اور متفقن نظر آنے لگی۔ بس اب کھا چکا، عمران نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ ٹونی نے سونیا کو وہاں سے چلنے کا مشورہ دیا۔ وہ برتن اٹھا کر چلی گئی اور ٹونی عمران کا شانہ دبا کر بولا، ڈرو نہیں، کسی کو کیا معلوم کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ لیکن برف گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بات کے فائر ضرور سنے ہوں گے، عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گاڑی ایئر کنڈیشن اور ساؤنڈ پروف ہے، کسی نے بھی نہیں سنے ہوں گے کہ اس فائروں کی آواز۔ تم پریشان نہ ہو۔ تب تو ٹھیک ہے، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ اور آپ نے اپنے بیان میں تھوڑی تبدیلی کی ہے کہ 2 بھیڑیوں نے ان کا تعاقب کیا تھا اور وہ ایک گڑھے میں جا گرے تھے اور انہوں نے فائروں کی آواز بھی سنی تھی۔ ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کے بولا، لیکن وہ امریکن، اسے جہنم میں جھونکو۔ سوال تو یہ کہ وہ بھی تو تھا تمہارے پاپا کے، اس نے بھیڑیوں والی بات کی تردید کر دی تو؟ ٹونی نے کہا نہیں، وہ نہیں تائید کرے گا اور نہیں تردید، کیونکہ وہ تو پہلے ہی لڑکھڑا کر گر گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ پولیس یہیں آئے گی یا مجھے ڈائننگ ہال تک چلنا پڑے گا؟ تم ہی چلو، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ زیادہ پوچھ گچھ نہیں کریں گے، بس ضابطے کی کارروائی ہے۔